بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ مشرک تھا اور وادی عظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا۔ رکانہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بتوں لات و عزا کو دشنام ترازی کرتے ہیں اور اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا بلکہ آپ کو قتل کر دیتا۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلائیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے۔ میں عنقریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ آپ مجھے پچھاڑ دیں گے، یعنی کشتی میں ہرائیں گے۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میرے ریوڑ میں سے آپ کو اپنی پسند کی بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر اس کو پچھاڑ دیا، یعنی اسے ہرا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں، آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے پچھاڑا ہے، بلکہ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا تھا۔ رکانہ نے کہا، آئیں ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر لیا، پھر آپ کو میرے ریوڑ میں سے اپنی پسند کی 10 اور بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی میں رکانہ کو مغلوب کر دیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ اٹھ جائیں، آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا اور لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا۔ آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگا سکا تھا۔ رکانہ نے پھر کہا، اگر اب تیسری مرتبہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کو اپنے ریوڑ کی 10 اور بکریاں لینے کی اجازت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے نہیں پچھاڑا بلکہ آپ کے عزیز و حکیم رب نے مجھے مغلوب کیا اور میرے لات و عزا بتوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے آپ جو چاہیں پسند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بکریوں کی خواہش نہیں کرتا، میں تو تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو آتش جہنم کا ایندھن بنے۔ اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے کہا، میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو میری دعوت پر لبیک کہے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ایک ببول کا درخت تھا جس کی کئی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا۔ وہ درخت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکانہ نے کہا،
آپ نے مجھے ایک عظیم علامت دکھائی ہے، اب آپ اس کو حکم دیں کہ یہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس چلا جائے تو اسلام قبول کر لے گا؟ رکانہ نے کہا ہاں، میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ وہ درخت اپنی شاخوں اور تنے سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اسلام قبول کر لے، تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے جواب دیا، اگرچہ آپ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا ہے جو آپ کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ کسی شخص نے مجھے پچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مرعوب ہوا ہے۔ اب آپ اپنی بکریاں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں حضرات آپ کی جستجو میں نکلے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات رکانہ سے نہ ہو جائے اور وہ آپ کو شہید نہ کر دے۔ انہوں نے ہر نشیب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے گئے؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ کو جھٹلانے میں سب سے آگے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھ تک ناممکن تھی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے رکانہ کو پچھاڑ دیا تھا؟ ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین سے لگایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اسی نے اس کے خلاف میری مدد کی تھی۔